نہیں کہہ رہا، مشکات کی کتاب الفتن میں، بخاری میں سیاستہ کے اندر حدیث موجود ہے، 9,60,000 کا عدد بیٹھتا ہے۔ ادھر کون ہوں گے؟ حضرت مہدی علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، ایک خدمت مہدی علیہ السلام سے لی ہے، دوسری خدمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لی ہے۔ عیسائیوں کا مقابلہ مہدی علیہ السلام کریں گے، اور یہودیوں کا مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، دجال کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ اس زمانے میں کتنی طاقت میں ہے یورپ، امریکہ، مادی، اس مادی طاقت کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ دو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ ایک تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ بہت سارے یہودی جن کی طبیعتوں میں سعادت ہے وہ اپنی دولت لے کر، اور بہت سارے نصرانی جن کی طبیعتوں میں سعادت ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملیں گے۔ اور اگر تمہارے پاس بھی انجینئر ہوں گے تو ڈبل عقل کام کرے گی، ضرورت پڑے گی تمہیں انجینئروں کی۔ اس لیے CAT گیٹ پڑھانے کو اور فلاں چیز پڑھانے کو اسلام منع نہیں کر رہا، لیکن پہلے وہ تعلیم دو جس سے تمہیں اور تمہارے بچوں کو رب کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو۔ آگے کا شعر مجھے یاد نہیں ہے مصرع، بس اکبر کی ایک بات یاد رکھو، کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ بھولو۔ پارک میں کھیلو، کالج میں پڑھو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، خوب پڑھو، لیکن پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا۔ اب وہ ہم ابا کہیں گے کہ پیدا تو ہم نے کیا، ہم نے پرورش کی، ہم نے پالا، ہم نے پوسا، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ علق کسے کہتے ہیں؟ گوشت، خون کے جمع ہوئے خون کو علق کہتے ہیں، علقہ۔ جمع ہوئے خون کو کیا کہتے ہیں؟ علق کہتے ہیں۔ جمع ہوئے خون سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، الذی خلق الانسان من علق۔ کیا یہ جمع ہوا خون جب ماں کے پیٹ میں تھا تو بچے کا باپ اس کے اوپر تصویر کشی کرنے گیا رحم کے اندر؟ اگر اس بچے کے اس خون پر جو مادر رحم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خون بنا دیا جس خطرے کا، اگر کوئی باپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تصویر کشی کی ہے، میں نے اس کو انسانی سانچے میں ڈالا ہے، تو آئے میدان میں نکلیے۔ اللہ نے کہ تم پیدا کرنے والے نہیں ہو، تم تو وسیلہ اور سبب ہو، تمہیں سبب کے درجے میں ہم نے استعمال کیا ہے، ورنہ پیدا کرنے والی ذات ہماری یعنی اللہ تبارک و تعالی شانہ کی ہے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو۔ تمہارا رب کیا ہے؟ بہت باعزت، بہت بلند، بہت اکرم ہے، اس سے بڑا کچھ کوئی نہیں۔ اور جو بہت باعزت، بہت عظیم، بہت بڑا، بہت کریم ہے، وہ ذات بے عیب ہوگی۔ اگر کوئی عیب اس ذات کے اندر موجود ہے تو وہ اکرم نہیں ہو سکتی۔ یقیناً وہ ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہوگی۔ یہ معرفت حاصل کرو پہلے۔ اقرأ وربک الاکرم، آگے الذی علم بالقلم، الذی خلق الانسان، الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ قلم بولتا ہے یا تو لوہے کا یا لکڑی کا یا پلاسٹک کا،
پلاسٹک کا، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ کچھ بولے، کچھ علم سکھا دے، لیکن خدا کی قدرت یہ بے زبان لکڑی اور لوہے اور پلاسٹک کا قلم بہت سارے علوم و معارف کو کتابوں میں سمو دیتا ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی سمجھا دیا، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان جن چیزوں کو نہیں جانتا تھا وہ چیزیں سکھا دی گئی۔ 14ویں پارے میں کیا فرمایا؟ ہر آدمی کو اس کا تعارف حاصل کر لے، اور اگر اپنا بچپن یاد نہیں ہے تو اپنے بچوں کو دیکھ کر، بچوں کے بچوں کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد کر لے۔ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا هو الذی اخرجکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے، نہ کچھ طاقت تھی تمہارے اندر، نہ کچھ شناخت تھی، نہ کچھ معرفت تھی۔ طاقت میں بھی اور شعور میں بھی آدمی کا بچہ جب پیدا ہوا تو مرغی کے بچے سے، بطخ کے بچے سے، بکری کے بچے سے، گائے بیل بھینس کے بچے سے زیادہ بے جان اور زیادہ بے شعور تھا۔ یہ ابتدا ہے۔ اگر آدمی اپنی اس حقیقت پر غور کر لے تو رب کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے جب باہر نکلتا ہے، اب چاہے ماڈرن طریقہ کیا ہے نکلنے کا وہ تو ہمیں پتہ نہیں، ہم نے تو پرانا طریقہ ہمارے سامنے، انڈے مرغی کے نیچے رکھ دیے جاتے ہیں، کچھ دنوں تک مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے، اور 20-22 دن کے بعد موسم کے اعتبار سے ایک راجا جی اس بند قلعے میں سے ٹھونگ مار کے باہر آ جاتے ہیں۔ ٹھونگ ماری اندر سے راجا جی نے اور باہر آئے، وہ راجا ہے واقعی، جب تک اس کے بالوں پر نہیں سوکھتے تب تک تو وہ یوں ہی ہے، اور جب بالوں پر سوکھ گئے تو وہ مرغی کا بچہ ابھی انڈے سے باہر آیا، ابھی اس کے بالوں پر سوکھے، وہ چلنے لگا، یہاں سے وہاں تک حرکت کرنے لگا، اور حرکت ہی نہیں کر رہا، پھر زمین پہ ٹھونگ مار کے اپنی غذا اور اپنی روٹی ڈھونڈنے لگا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ بھی ایسے ہی تھے، ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے باہر آئیں اور خود ماں اپنی غذا خود تلاش کر لیں، وہ پیشاب خود کر لیں، وہ پیخانہ خود کر لیں، کروٹ خود لے لیں۔ مرغی کے بچے سے زیادہ کمزور بکری کا بچہ پیدا ہوا، ابھی پیدا ہوا، اس کے بال سوکھ جائیں، بال سوکھنے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوتے ہی چلتا ہے، اور اس کا منہ کدھر جاتا کدھر چلتا، ماں کے تھنوں میں اپنا منہ مارنے لگتا ہے، بکری کے تھنوں میں منہ مارنے لگتا ہے۔ بطخ کے بچے کو انڈے سے نکل جانے دیجئے، اور اس کے بالوں پر سوکھنے کے بعد پانی بھر کے رکھ دو کسی برتن میں، اس بطخ کے بچے کو اس پانی میں چھوڑ دو، مرے گا نہیں، ڈوبے گا نہیں۔ اور آدمی کا بچہ اتنا کمزور کہ ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ دودھ پینا سکھایا گیا، اور اس کو کتنے دنوں تک پیشاب پیخانہ ماں نے کرایا، کیا کیا۔ تو هو الذی اخرجکم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، دودھ پینا تمہیں نہیں آتا تھا، پیشاب کرنا تمہیں نہیں آتا تھا، کروٹ لینا تمہیں نہیں آتا تھا، کچھ نہیں آتا، لا تعلمون شیئا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے 3 صلاحیتیں تمہارے اندر رکھ دی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سننے کی طاقت رکھ دی، اور سننے کے بعد جب سنتا ہے آدمی، جو سنتا ہے وہ سمجھتا ہے، جو سنتا نہیں وہ سمجھتا بھی نہیں۔ اس چھوٹے سے بچے میں سننے کی صلاحیت رکھی، اور جب سننے کی صلاحیت ہے تو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ سمجھنے کی صلاحیت، اگر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اذان نہ دلوائی جاتی۔ رب کا تعارف ہو رہا ہے،
زمین پہ آیا بچہ ابھی، غسل دیا، کپڑے پہنا دیے، یوں ہی لپیٹ دیا کپڑے میں، اور رب کا تعارف اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اسلام کی تعلیم، اللہ سب سے بڑا، رب کا تعارف، توحید کا تعارف، رسالت کا تعارف، کامیابی کا طریقہ بتا دیا، حیا للصلاح، آؤ نماز کو، نماز میں کامیابی ملے گی تمہیں، سارا طریقہ بتا دیا گیا، اور ایک کان میں نہیں دوسرے کان میں اقامت کا اعادہ کرا دیا گیا، تاکہ دل نشین اللہ کی کبریائی، اللہ کی معرفت اس کے دل نشین ہو جائے، اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اپنے زمانے کے مجدد اور بہت بڑے فلسفی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نومولود بچے کے سامنے ماں باپ کو نہ کوئی کمزور بات بولنی چاہیے اور نہ کوئی کمزور حرکت کرنی چاہیے۔ بچے کی آنکھیں کیمرہ ہے، کیمرہ، وہ چھوٹا سا نومولود بچہ، اس بچے کے سامنے جو کچھ کیا جائے گا وہ اپنی اس کی کیمرے کی جو میموری ہے اس کے وہاں میموری میں فٹ کر لے گا، اس کے سامنے جو بولا جائے گا وہ کانوں کے رستے سے فٹ کر لے گا۔ تو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہیں کان دیے، وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں دی، دیکھ کر معلومات میں اضافہ کرو، اور وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں عقل دے دی، دل دے دیے، محل عقل کہاں ہے عقلاء کو پتہ نہیں ہے۔ اگر پوچھا جائے کسی سے کہ آپ کی عقل کہاں ہے، کہ سر میں ہے، سر میں نہیں ہے عقل، تحقیق کر لو، سر میں عقل نہیں ہے، عقل کا مرکز دل ہے، عقل کا مرکز دل ہے، دل ذہن، سوچ وچار، فکر اور غور و فکر ذہن کرتا ہے، سپلائی یہاں سے ہوتا ہے اوپر۔ چلیے بہرحال، والافئدہ، تمہیں عقل دے دی، اور یہ چیزیں کیوں دی گئیں؟ سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر تم اپنی معلومات میں اضافہ کر لو، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈاکٹر نہ بناؤ اپنے بچوں کو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انجینئر نہ بناؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹرنی نہ بنے، ماسٹر اور ماسٹرنی نہ بنے، اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام کا صرف مطالبہ یہ ہے کہ سب کچھ بنو، سب کچھ بنو، پہلے اس رب کی معرفت حاصل کر لو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس رب کی معرفت حاصل کر لو۔ اس رب کی معرفت کے بعد جو بچے جاتے ہیں ادھر، میرے قریبی تعلق داروں کی ایک بچی اسکول میں گئی، کیا ہوتا ان بچوں کا؟ اسکول میں گئی، وہ اسکول سے آنے کے بعد شام کے وقت میں چوری چھپے کیا کرتی؟ موم بتی لیتی اور ایک طرف اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر اس موم بتی کو جلاتی اور کچھ کرتی، ڈنڈوٹ کرتی۔ اماں کو احساس ہو گیا، اماں دین سے واقف، پڑھی لکھی تھی اس کی ماں، وہ اس کے پیچھے لگی، آخر ہے کیا یہ، وہاں جا کے چھپ کر کیا رہی ہے؟ تو دیکھا کہ چراغ جلا کر چراغ کی پوجا میں لگی ہوئی ہے 2-3 سال کی بچی۔ چاہیے کیا تھا؟ پہلے رب کی معرفت ہوتی، لا الہ الا اللہ محمد، اذان کانوں میں دی گئی ہے، اللہ سب سے بڑا، اللہ کی بڑائی سکھائی جاتی ہے، توحید سکھائی جاتی، رسالت سکھائی جاتی، قرآن پڑھایا جاتا، اور اس کے بعد اسکول میں بھیجا جاتا۔ ہم لوگوں کی عقل نہ معلوم کدھر ہے۔ میں اگر یقین نہ ہو تو میرے ساتھ چلیں علی گڑھ یونیورسٹی میں، وہاں کے جو بڑے بڑے پروفیسر ہیں وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں۔ ایک پروفیسر نے جب اپنے بچے کو قرآن حفظ کرانا شروع کیا پہلے مرتبہ، تو لوگ ہنسے اس کے اوپر کہ کیا پروفیسر صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جب قرآن کا حافظ ہو گیا تو پھر ادھر لے کر آئے، جب ادھر لے کر آئے دوسری لین میں، تو اس نے ہر جماعت میں اپنی کلاس میں ٹاپ کیا۔ پھر حکمت پوچھی،
کا قرآن کے پڑھنے سے ذہن کھل جاتا ہے ایک بات، دوسری بات قرآن کو حافظہ کرنے سے یاد کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن کو حافظہ کرنے سے کتابوں کو یاد کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے حافظ بنایا اور پھر ماشاءاللہ یہ جو اس کو بننا تھا وہ بن گیا، اللہ نے وہ بنا دیا اس کو۔ آ رہی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اس میں بہت اور بھی چیز ہیں، میں سوچ رہا ہوں تھوڑی سی روشنی تین چیزوں پر ڈال دوں۔ یہ ہے تعلیم۔ تعلیم کو اسلام نہ انگریزی تعلیم کو منع کر رہا ہے، نہ ڈاکٹری کو، نہ کسی چیز کو۔ اسلام کی فرمائش، اسلام کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، پہلے رب کی معرفت حاصل کرا دو۔ بچہ جب کالج میں جائے تو وہ ڈنڈوت نہ کرے، وہ ڈنڈوت نہ کرے، گھر میں آ کے چراغ جلا کے اس کی پوجا نہ کرے، اس کے دل میں توحید ہی توحید ہو، تو وہی وہ اس کے دل میں ہو، وہی وہ اس کے دل میں ہو، اور کچھ اس کے دل میں نہ ہو۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ باتیں بہت ساری ہیں، قرآن کی آیتیں حدیثیں ہیں، لیکن اس کو یہیں چھوڑ دیں۔ تعلیم بہت ادب سے، بس اس کو چھوڑ رہا ہوں میں، بہت ادب سے اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، علماء سے، یہ صلحاء اتقیاء سب نیکی لوگ بیٹھے، نیک نہ ہوتے تو یہاں آتے ہی کیوں؟ سب سے عرض ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کراؤ، قرآن کی تعلیم دو۔ جب قرآن کی تعلیم میں کچھ چلنے لگے تو اب اس کو اسکول کا رخ دکھاؤ۔ اور یہ نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، پے کے جی، کیا کے جی، یہ سب واہیات اور وقت کی تضییع ہے۔ ادھر جب بچے کا ذہن چل جائے گا، پہلی کلاس میں داخل کرو، جو آپ نے اب تک وہ پڑھا پہلے کلاس میں سب کچھ وہی پڑھ لے گا بچہ۔ کر کے دیکھو تجربہ کر کے دیکھو، بچے کے اندر صلاحیت زیادہ پیدا ہوگی۔ تو بہت ادب سے درخواست ہے کہ یہ مدارس میں آنے والے یہ ملاؤں کے بگاڑے ہوئے حافظ، یہ ملاؤں کے بگاڑے ہوئے کہ صاحب یہ بگاڑ دیا، نہ دین کا رہا نہ دنیا کا۔ یہ یاد رکھو، کان کھول کے، میں بھی اور آپ بھی، روزی روٹی دینے والا وہ ہے اللہ، اور کسی کو اس کے مقدر سے زیادہ ملے گی نہیں، اور جو مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ اس کو ضرور ملے گی۔ ایسے نہیں ملے گی تو پٹے گا، مار کھائے گا، تو اپنے مقدر کی روزی لے گا جو مقدر میں ملنا ہے۔ اب چاہے وہ انگریز بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کتنے انجینئروں کو نوکری کے چکر میں، کتنے فلاں کو نوکری کے چکر میں جوتے گھستے ہوئے دیکھا ہے اور ان کو نوکری نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ بچہ جس نے اذان دینا سیکھ لی ہے، اس کو فوراً نوکری ملے گی اور اتنے پیسے ملیں گے کہ اگر اس کی شادی ہو جائے تو اپنی فیملی کو یہ آسانی سے پال لے گا، اس تنخواہ میں اپنی فیملی کو پال لے گا۔ تجربہ کرو، مقدر سے زیادہ ملنا نہیں۔ ایک طالب علم تھا، گلستہ پڑھتا تھا، 8ویں باب میں گلستہ کے ایک شعر ہے، ایک حکایت، اس پہ شعر ہے: جہد رزق ارکونی وگر نہ کنی، جہد رزق ارکونی وگر نہ کنی، بررسانت خدائے عز و جل۔ روٹی روزی کمانے کی کوشش کرو نہ کرو، مقدر کی روٹی روزی تمہیں اللہ تعالیٰ پہنچا کر رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا، موت اور رزق آدمی کا پیچھا کرتا ہے، جہاں ملتا وہاں پہنچ جاتا ہے، رزق بھی وہیں موت پہنچ جاتی ہے۔ کچھ بتا نہیں رہا، بس اتنے بتا کے چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ شعر پڑھایا استاد نے، ترجمہ کرا دیا، مطلب بتا دیا۔ یہ ہوگا کوئی بیچارے ہوتے ہیں بعض بچے بھی عجیب، کہا کہ حضرت جب میں اپنے مقدر کی نہیں روٹی روزی لوں گا تو کیسے ملے گا میرا مقدر مجھے؟ میں تو نہیں لینا چاہ رہا اپنے مقدر کا، نہ روٹی کھانا چاہ رہا ہوں مقدر کی، نہ کچھ لینا چاہ رہا ہوں، تو کیسے ملے گا؟ استاد نے کہا بیٹے سر پہ جوتیاں پڑ رہی ہوں گی تیرے، اور تو اپنے مقدر کی روزی کھا رہا ہوگا،
سر پہ جوتیاں پڑ رہی ہوں گی اور اپنے مقدر کی روزی کھا رہا ہوگا. چلا گیا بستہ بھی ڈال دیا ایک طرف کو. اس کے ساتھیوں نے گھر بستہ پہنچایا. مدرسے کا طالب علم مدرسے کا تھا، گھر سے آتا تھا پڑھنے. ماں نے پوچھا کہاں ہے؟ کہ وہ مولانا صاحب نے آپ تھوڑی سی پٹائی کر دی ہے، وہ ناراض ہو کے بھاگ گیا ہے. کہ اچھا دیکھو ہے کہاں. تو بچے ساتھی تو ساتھی قبرستان میں گئے دیکھنے تو جھنڈ میں چھپا بیٹھا. جھنڈ تو سمجھ گئے، درخت ہیں کئی سارے، اور کئی سارے درختوں کے بیچ میں چھپا بیٹھا. ماں کو آگے بتا دیا کہ ٹھیک ہے. ماں نے بریانی تیار کی بہت اچھی، گرمی کا موسم، بریانی تیار کی اور ٹھنڈا پانی، اور ان بچوں سے کہا جہاں بیٹھا اس کے قریب یہ بریانی رکھی آؤ، کیا نام تو سے کے کھا لے، بس رکھ کے آ جاؤ. قصہ سن چکی تھی ماں. چنانچہ بریانی اس کے پاس رکھ دی گئی. دوپہر میں آرام کرنے کے لیے چور بھی آ گئے اسی قبرستان میں. وہیں ان کو جگہ بانٹنے کی جگہ چوری کا مال قبرستان، مشورے کرنے کی جگہ چوری کے کہاں جانا قبرستان، آرام کی جگہ قبرستان. آگے میں تازہ گرم بریانی، خوشبو آئی. تو دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. ذہن کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہاں کوئی ہمارا دشمن موجود ہے جس نے زہر ملا کر یہ بریانی گرم رکھی ہے، اس کو تلاش کرو کون ہے، اس کو کھلاؤ. ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو یہ حضرت طالب علم مل گئے جھنڈوں میں چھپے ہوئے. لائے زبردستی اٹھا کے کھا اس کو کہ نہیں کھاؤں گا. کبھی کھا کہ نہیں کھاؤں گا. جوتا نکالا اور سر پہ بجانا شروع کیا. 10-5 جوتے لگے. 10-5 جوتے کھا کے بریانی کھانا شروع کی. بریانی کھا کے پانی پی کے گھر گئے اور سیدھے سادے شام کی میٹنگ میں اپنا بستہ لے کر مدرسے پہنچ گئے. کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہ حضرت آپ نے صحیح فرمایا کہ جہاد رزق اور کنی وگر نہ کنی، روٹی روزی کمانے کی کوشش کرے نہ کرے، بررسانت خدا عز و جل تیری مقدر کی روٹی روزی تجھے تیرا رب پہنچا کر رہے گا. تو بھائی مقدر سے زیادہ ملنا نہیں ہے. ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو یا ملا بنا لو، جتنی روٹی اللہ نے مقدر میں لکھی اتنی ملے گی. تو تعلیم کی طرف فکر چاہیے. پہلی تا. دوسری تا تنظیم. سمجھ گئے؟ تنظیم کے معنی ملنے اور جڑنے کے ہیں. تفریقے کی ضد ہے، پھوٹ کی ضد تنظیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جھگڑو مت، آپس میں تفریقہ مت ڈالو. کیا ہوگا نقصان؟ بزدل بن جاؤ گے آپس کی لڑائی سے. اور کیا ہوگا؟ تو تمہاری ہوا اڑ جائے گی، ہوا خیزی ہوگی. لہذا صبر کرو اور ایک دوسرے سے جڑ کر اور مل کر رہو. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی 2.5-3 سال مالٹا کی جیل میں رہ کر آئے. بمبئی بندرگاہ پر ان کا استقبال کیا گیا. لاکھوں آدمی ہندو مسلمان مولانا کے استقبال کے لیے گئے. مولانا نے بمبئی بندرگاہ پر چھپا ہوا ہی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، لکھا ہوا حضرت مفتی محمود صاحب کے ملفوظات ہیں، ان میں بھی لکھا ہوا ہے. تو کہا کہ میری عمر 86 برس کی ہو چکی ہے. میری پوری زندگی کا نچوڑ و خلاصہ 2 باتیں ہیں: مسلمانوں کا ہمدرد، ملک کا ہمدرد، آزادی کا ہیرو لیڈر، جنگ آزادی کا ہیرو لیڈر. یہ بات کہہ رہا ہے تو سب کے کان کھڑے ہو گئے. 3 باتیں کہی تھی، ایک بات نہیں کہوں گا. اگر وہ بات کہوں گا تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا. کیا فرمایا؟ میری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ 2 باتیں. اگر ہمیں علی العموم بین الاقوامی طور پر باعزت طریقے سے رہنا ہے
اور بالخصوص ہمیں اپنے اس ملک میں شان و شوکت اور باعزت طریقے سے رہنا ہے تو دو باتوں کو گانٹھ باندھ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ پہلی بات یہ کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ پہلی بات کیا؟ قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ مسلمان قرآن سے بیزار ہے، آج کا مسلمان قرآن سے بیزار۔ یہ چند ملے بشارے یا ان کی اماں ابا نے ان کو قرآن پڑھا لیا یہ پڑھنے، ورنہ عام طور سے مسلمان قرآن سے بیزار۔ اور شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر اس ملک میں عزت شان و شوکت کے ساتھ اونچی گردن کر کے رہنا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ اور یہیں بس نہیں شو کیا، قریہ قریہ، محلے محلے، مسجد مسجد، گھر گھر قرآن پڑھا جائے اور قرآن کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی فکر کی جائے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا مطلب۔ پہلی بات قرآن کی تعلیم کو عام کرو، اور دوسری بات اتحاد پیدا کرو، تنظیم پیدا کرو، تنظیم اتحاد پیدا کرو۔ اکبر بادشاہ بڈھے ہو گئے، نصیحت کرنا چاہیے اپنے نو رتنوں کو، اپنے جو ان کے صوبے دار تھے ان کو، فوج کو، سارے سب کے سب کو بلا لیا، جتنے بھی ذمہ دار تھے جمع ہو گئے، اپنی اپنی جگہ پر ہر آدمی بیٹھ گیا۔ اکبر نے یہ کیا کہ تیر لے کے، اتنے بڑے تیروں کا مٹھا، اس کو مضبوط ریشم کے دھاگے سے باندھ دیا، یہاں سے لے کے یہاں تک، اور جو افسر ادھر بیٹھے تھے وہ مٹھا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بھائی اس کو توڑو۔ زور لگایا، زور لگایا، زور لگایا، تیر نہیں ٹوٹے۔ دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، کوئی تیر نہیں ٹوٹا۔ کہا مجھے واپس کر دو، واپس دے دیا۔ وہ جو ریشم کا دھاگا تھا چاقو کی نوک سے اس کو کاٹ دیا اور ایک ایک تیر سب کو دے دیا کہ توڑو اس کو۔ اتنی سی دیر میں تیر ٹوٹ گئے، ہر ایک نے۔ جب تیر ٹوٹ گئے تو بادشاہ نے سوال کیا کہ پہلے کیوں نہیں ٹوٹے اور اب کیوں ٹوٹ گئے؟ عام طور سے بڑوں کو جواب نہیں دیا جاتا، خاموش۔ پھر پوچھا کہ اب توڑ دیے تم نے تیر، یہی تیر ہیں، پہلے کیوں نہیں ٹوٹے، پہلے کیوں نہیں توڑ سکے؟ خاموش۔ بادشاہ نے خود کہا کہ پہلے ان کی طاقت مجتمع تھی۔ مجتمع سمجھ گئے؟ یہ مولانا لوگ تو سمجھ گئے۔ پہلے ان کی طاقت تھے یہ الگ الگ تیر، لیکن ایک دھاگے سے بندھنے کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے، سب میں اتحاد ہو گیا، تنظیم پیدا ہو گئی۔ اتحاد و تنظیم کی طاقت نے ان کو توڑنے نہیں دیا، ٹوٹنے نہیں دیا۔ اور اب یہ منتشر ہو گئے، بکھر گئے، تو یہ تم میں سے ہر ایک آدمی نے تیر چھوڑ دیا، تیر توڑ دیا، منتشر ہو گئے، متحد ہو گئے تو کہلاؤ گے مومن غازی۔ اقبال کہتے ہیں متحد ہو گئے تو کہلاؤ گے مومن غازی، اور بکھرو گے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ قسطوں میں صفایا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لہذا بہت ادب سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا باہم اتحاد پیدا کرو، یہ دوسری کیا ہے؟ تنظیم، باہم تنظیم پیدا کرو، پھوٹ، اختلاف، تفریقے کو قریب مت آنے دو۔ تفصیل ہے اس میں بھی، میں یہیں روک رہا ہوں اس کو۔ تیسری چیز کیا؟ تجارت۔ بڑا ملازم کو چھوٹا خاندان پالنا مشکل، 1 لاکھ روپے کی تنخواہ ہے تو اس کو بھی چھوٹا خاندان پالنا مشکل۔ اخیر دنوں میں اس کی جیب میں پیسے نہیں رہتے، خرچے اتنے ہو جاتے ہیں۔ اور چھوٹا تاجر بڑی فیملی کو پال لے گا۔ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، لیکن کون سی تجارت میں برکت رکھی ہے؟ اس تجارت میں برکت رکھی ہے اور ترقی رکھی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے۔ ہم لوگ، ہماری تجارت، ہماری سے مراد مسلمانوں کی تجارت، مسلمانوں کی فرمیں، ان کے کارخانے،
ان کی تجارت جس انداز سے بھی جو بھی تجارت ہو وہ اپنی تجارت میں ناکام. دیکھ لیں بین الاقوامی طور پر دیکھ لیں کیوں ناکام ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، یہ مولانا تو سب جانتے ہیں جتنے مولانا بیٹھے ہیں، مولانا مفتی شفیع صاحب مولانا تقی عثمانی کے ابا، ان کا ملفوظ ہے کہ غیروں نے، یہود و نصارہ وثنیوں نے اسلام کا ایک ضابطہ، اسلام کا ایک اصول اپنایا ہے تجارت میں، امانت داری اور سچائی. امانت داری اور سچائی کو اپنایا، صرف ایک اصول کو. اس امانت داری اور سچائی کی وجہ سے وہ لوگ اپنی تجارت میں ترقی کر رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں وہ لوگ. اور مسلمانوں کے یہاں ان کی تجارت میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. بات ٹیڑھی ہے لیکن غور کریں، مطالعہ کریں، اپنا خود مطالعہ کریں. شاید 100 میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ہو. اگر تجارت میں سچائی، امانت داری، دیانت داری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر تو لگے گا کہ شاید مجھے ترقی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ترقی دے گا، نقصان سے بچائے گا. عربی کی کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے ایک تاجر کا، کپڑے کے تاجر، بہت قیمتی اچھا تھان، اس کے اندر عیب. اپنے دلال کو، ایجنٹ کو بلایا اور کہا کہ یہ تھان بیچ دو بازار لے جا کے، لیکن جو خریدے اس تھان کے اندر یہ عیب ہے، اس کو یہ عیب دکھلا دینا. تاکید دی، تاکید، عیب دکھائے بغیر مت بیچنا، عیب دکھا کر اس کو بیچنا. کمیشن ایجنٹ اس کو لے کر گیا، دلال، تھان بہت اچھا دیکھا، خریدنے والے کو پسند آ گیا، جو قیمت بتائی اس قیمت میں خرید لیا. 200 دینار میں خریدا، بہت بڑی رقم ہے 200 دینار. لکھت پڑھت ہو گئی، رسید دے دی، یہ اپنے گھر کو آ گئے، وہ تھان لے کے اپنے گاؤں کو چلا گیا. مالک کو آ کے رسید دی، کہا بیچ دیا تم نے؟ کہ بیچ دیا. کتنے میں بیچا؟ کہ 200 دینار میں. کہ بہت خوب، لیکن تم نے وہ عیب دکھلا دیا تھا اس کو، تم نے وہ عیب دکھلا دیا تھا. کہ اوفو، میں عیب دکھلانا بھول گیا. کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ لکھا ہوا اس پہ کہ لکھا ہوا، دیکھا گھوڑا تیار کیا اپنا، اور جس گاؤں کا پتہ لکھا ہوا تھا اس نے، مالک نے اس گاؤں کا سفر شروع کر دیا. ایک قافلہ ملا، کہاں کے ہو؟ تو کوئی اور گاؤں بتایا، اور آگے دوڑا، دوسرا قافلہ ملا، کہاں کے ہو؟ کہ اور گاؤں بتایا. تیسرا قافلہ ملا تو اسی گاؤں کا نام بتایا جہاں جو پرچے میں لکھا ہوا تھا. کہ تم میں فلاں آدمی کون ہے؟ اس کا نام لیا کہ میں ہوں. کہ وہ آپ نے کوئی تھان خریدا ہے؟ کہ جی. کہ اس تھان کا مالک میں ہوں، جس سے خریدا وہ میرا کمیشن ایجنٹ تھا، وہ تھان مجھے واپس کرو، میرا کمیشن ایجنٹ آپ کو عیب دکھانا بھول گیا. ہماری جو نئی بلڈنگ ہے اسکول کی بلڈنگ، وہاں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. سید سر، اسحاق وغیرہ، آپ لوگ چند بچوں کو لے کر وہاں جانا. ابھی اذان چلو بیٹے کو.